الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آج کا درس یہ ہے، سب سے پہلے میں اپنے استاد جی کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ آپ کے لیے درس ہے آج کا۔ اس کے بعد میں بھائی رفیق کو کہوں گا کہ آپ کے لیے درس ہے۔ اس کے بعد میں اپنے ابو جی محمد حسین صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے لیے درس ہے۔ اس کے بعد نور احمد صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے لیے درس ہے۔ اور اس کے بعد قاسم صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے لیے درس ہے۔ اور اس کے بعد غلام رسول صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے لیے درس ہے۔ اس کے بعد میں جناب منیب صاحب کو کہوں گا۔ اس کے بعد عمران صاحب کو کہوں گا۔ اور اس کے بعد میں اقبال صاحب اپنے چچا جان کو کہوں گا کہ آپ کے لیے درس ہے۔ اس کے بعد جناب مخصوص صاحب کے لیے آپ کے لیے درس ہے۔ اس کے بعد فرید صاحب آپ کے لیے درس ہے۔ اس کے بعد ابراہیم صاحب آپ کے لیے درس ہے۔ یعنی آپ سب کے لیے درس ہے۔ آپ نے کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے کے لیے میں درس دے رہا ہوں، آپ کے لیے درس ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے قرآن کی آیات کا ترجمہ، کہ جب جنہوں نے شریعت کا انکار کیا اور جنہوں نے برے اعمال کیے نا، جب وہ عذاب کو ان کو دکھایا جائے گا نا، وہ ڈرایا جائے گا، تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب وہ دیکھے گی نا جان، آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے عمل کیا اور آگے بھیجے، اور اس کو دیکھے گا اور عذاب کو دیکھے گا، تو پھر کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ وہ انکار کرنے والا کیا کہے گا؟ جس نے برے اعمال کیے، وہ کہے گا ہائے کاش، افسوس، میں اس سے پہلے کہ مٹی ہو جاتا، مجھے یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اس کے تحت میں ایک موضوع بیان کروں گا کہ ہم ساری زندگی اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات، روزے رکھے، حج کیا، سب کچھ اعمال کیے، نیکیوں کے پہاڑ لاتے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ساتھ ساتھ جلاتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ نیکیوں کو ختم کرتی رہتی ہے۔ آپ نے بارہا حدیث سنی کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کبھی کسی کا نقصان کیا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق مارا ہوگا، وہ سارے اس سے نیکیاں لے جائیں۔ لیکن ادھر یہ حالت ہے کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی نہیں، اس نے کی تو ہیں نیکیاں، لیکن اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا وجہ بیان کی، فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچ جاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، بے شک جو حسد ہے نا، یہ جو آپ کی نیکیاں ہیں نا، جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، اس کو کھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کیسے کھاتا ہے؟ فرمایا کما تأکل النار نار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے نا، جس طرح وہ گھن لگ جاتا ہے، سونک لگ جاتی ہے لکڑی کو، وہ کھاتی ہے آہستہ آہستہ، اس کو کھاتی رہتی ہے۔ اب اس کی مثالیں، سب سے پہلے اس کائنات میں حسد کرنے والا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ اس نے رب کی بارگاہ میں حسد کیا۔ کیسے حسد کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں، کیونکہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا ہے، تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ تو رب نے اس کو کافر قرار دے کر اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے کے اپنے در سے نکال دیا۔ اور پھر دوسری جگہ جب آدم علیہ السلام اس زمین پر آ گئے، تو پھر حسد کیسے ہوا؟ دو ان کے بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، انہوں نے شادی کے معاملے میں، اپنی بہن سے نکاح کے معاملے میں حسد کیا، اور حسد کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور یہ ساری حسد کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو جو شخص حسد کرتا ہے نا، اس کی نیکیاں سمجھ لو کہ ساتھ ساتھ، نماز پڑھی ہے وہ ساتھ ساتھ، اور حسد کے نقصانات۔ اور ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ دینے والا صرف اللہ ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے تو اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی کو اگر گاڑی دے دی ہے، کسی کو زمین دے دی ہے، کسی کو اناج دے دیا ہے، کسی کو کوئی اور چیز دے دی ہے، کسی کو امامت دے دی ہے، کسی کو کوئی چیز مل گئی، یہ اللہ کے سوا کو دے نہیں سکتا، تو پھر ہم یہ کیسے اس پر جل سکتے ہیں اور اس کا نقصان اگلے کو
نہیں ہے. اپنے آپ کو ذہنی ٹینشن، دل چل رہا ہے ہر وقت اسی سوچ میں ہے کہ یہ کسی طرح اس کا ختم ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ خراب ہو جائے. لیکن اس کا نقصان دنیا میں بھی ہو رہا ہے. ذہنی ٹینشن، صحت برباد، ہر وقت بندہ مثبت کام نہیں کر سکتا، منفی بس سوچ رہا ہے، ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی اس کو کیوں مل گیا، اس کو مال مل گیا، اس کو یہ مل گیا، بس اسی کے پیچھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے میرے سمیں، میں اس لیے ہر بندے کو مخاطب کیا کیونکہ ہم درس سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بس پتہ نہیں کسی اور کے لیے نا یہ بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں سوچوں آج آپ جا کے دیکھو کہ میں کسی جگہ پر ایسا کام تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ جادو بھی کرتے ہیں. یہ جادو جتنا ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہودیوں نے جادو کیا تھا وہ حسد کی بنیاد پر ہی تھا. انہوں نے کہا بھی نبی ہم میں سے آنا تھا تو ان میں کیا تھا، آنا تو تھا نبی لیکن یہ نہیں پتا تھا کن میں سے آنا ہے. اور پھر وہ جو جادو کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی. اس میں کیا ہے، وہ من شر حاسد اذا حسد، وہ من شر حاسد اذا، بھی حسد کی وجہ سے جادو ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات ان سے بچ جائیے، وگرنہ نبی علیہ السلام کی بات ہے کہ یہ جو حسد ہے نا یہ اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ کھا جاتی ہے. تو بس آج کے لیے اتنا کہ پھر یہ قیامت کے دن نہ ہو، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا. پھر اس وقت پھر لمبی مدت تک عذاب سہنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ کو بھی سمجھ کر اپنے عمل کرنے کی اور اپنے اعمال کو بچانے کی، جو نیکی کی ہے اس کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.